جب پورا گاؤں ایک بے بس بوڑھی عورت اور اس کی ننھی بچی پر ظلم کرنے کے لیے کھڑا ہوا تو اچانک ایک ایسا محافظ آیا جس کا کسی نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ یہ کہانی ہے ایک چیتے کی جس نے انسانیت کو شرمندہ کر دیا۔ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک دور دراز گاؤں کے کنارے ایک بوسیدہ کچے گھر میں ایک بوڑھی عورت اپنی ننھی بچی کے ساتھ رہتی تھی اور زندگی کی سختیوں کا سامنا کر رہی تھی۔ گاؤں کے لوگ اکثر انہیں حقیر سمجھتے تھے اور ان کے ساتھ سخت رویہ رکھتے تھے جیسے وہ اس معاشرے کا حصہ ہی نہ ہو۔ عورت کمزور تھی مگر اس کے دل میں اپنی بچی کے لیے بے پناہ محبت اور حفاظت کا جذبہ موجود تھا۔ بچی اپنی ماں کے قریب رہتی اور ہر وقت اس کے ساتھ لپٹی رہتی تھی جیسے وہی اس کی پوری دنیا ہو۔ ان کے پاس نہ کھانے کو کچھ خاص تھا اور نہ رہنے کو کوئی مضبوط سہارا تھا مگر پھر بھی وہ دونوں صبر اور امید کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے۔ گاؤں کے کچھ ظالم لوگ ان دونوں کو اپنے علاقے سے نکالنا چاہتے تھے اور اکثر انہیں ڈراتے دھمکاتے رہتے اور وہ انہیں بوجھ سمجھتے تھے اور چاہتے تھے کہ یہ کہیں اور جگہ پر چلے جائیں۔ عورت ہر بار خاموشی سے ان کی باتیں سنتی اور اپنی بچی کو سینے سے لگا لیتی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے پاس جانے کے لیے کوئی اور جگہ نہیں ہے۔ بچی اپنی ماں کے آنسو دیکھ کر خود بھی ڈر جاتی۔ یہ ان کی زندگی کا ایک مسلسل خوف تھا۔ ایک دن گاؤں والوں نے حد کر دی اور وہ ان کے گھر کے باہر جمع ہو گئے تاکہ انہیں زبردستی نکال سکیں۔ وہ شور مچا رہے تھے اور انہیں دھمکا رہے تھے کہ آج کے بعد یہاں نظر نہ آنا۔ عورت اپنی بچی کو سینے سے لگائے کھڑی تھی اور اس کے دل میں خوف بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ اپنے رب سے مدد کی دعا مانگ رہی تھی۔ یہ لمحہ ان کی زندگی کا سب سے خطرناک وقت تھا۔ ہر طرف خوف اور بے بسی پھیلی ہوئی تھی۔ اس وقت اچانک جنگل کی طرف سے ایک زوردار آواز آئی اور سب لوگ چونک گئے۔ ایک بڑا چیتا تیزی سے وہاں آیا اور لوگوں کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ لوگ یہ منظر دیکھ کر خوف زدہ ہو گئے اور پیچھے ہٹنے لگے۔ چیتا غصے سے انہیں دیکھ رہا تھا جیسے وہ عورت اور بچی کی حفاظت کر رہا ہو۔ عورت حیران رہ گئی اور اپنی بچی کو مزید قریب کر لیا۔ یہ ایک غیر متوقع منظر تھا۔ چیتا لوگوں کے قریب آیا اور زور سے دھاڑا جس سے لوگ سارے کے سارے خوف زدہ ہو گئے۔ کوئی بھی ان کے سامنے ٹھہرنے کی ہمت نہ کر سکا۔ چند لمحوں میں وہاں خاموشی چھا گئی۔ عورت اور بچی اکیلی رہ گئی مگر اب وہ محفوظ تھیں۔ چیتا آہستہ آہستہ ان کے قریب آیا مگر اس کی آنکھوں میں نرمی تھی۔ چیتا ان کے قریب بیٹھ گیا جیسے وہ ان کا محافظ بن گیا ہو۔ عورت نے ڈرتے ہوئے اسے دیکھا مگر وہ پرسکون تھا۔ بچی نے اپنی ماں کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ چیتے نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا بلکہ خاموشی سے وہیں بیٹھا رہا۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ وہ ان کی مدد کے لیے آیا ہے۔ یہ ایک عجیب مگر خوبصورت لمحہ تھا۔ چیتا اب زور سے اس گھر کے قریب آنے لگا تھا۔ وہ دور بیٹھ کر ان دونوں پر نظر رکھتا جیسے وہ ان کا خاموشی کا محافظ ہو۔ گاؤں کے جو لوگ تھے اب اس گھر کے قریب آنے سے ڈرتے تھے کیونکہ انہیں چیتے کا خوف تھا۔ بوڑھی عورت کو اب پہلی بار سکون محسوس ہونے لگا۔ وہ اپنی بچی کے ساتھ بیٹھ کر اللہ کا شکر ادا کرتی۔ بچی اب پہلے سے کم خوف زدہ تھی اور کبھی کبھی چیتے کو دیکھ کر مسکرا دیتی۔ یہ ایک عجیب مگر محفوظ زندگی تھی۔ ایک دن بچی نے ہمت کر کے چیتے کی طرف ہاتھ بڑھایا مگر ماں نے فوراً اسے روک دیا۔ چیتا خاموشی سے بیٹھا رہا اور اس نے کوئی رد عمل نہیں دیا۔ اس کی آنکھوں میں نرمی تھی جیسے وہ ان کا نقصان نہیں پہنچانا چاہتا۔ عورت کو آہستہ آہستہ یقین ہونے لگا کہ یہ ان کا دشمن نہیں ہے۔ وہ اب اس کی موجودگی کی رحمت سمجھنے لگے۔ یہ اعتماد آہستہ آہستہ بڑھنے لگا۔ گاؤں کے کچھ لوگ دور سے یہ سب دیکھتے تھے اور حیران رہ جاتے کہ ایک جنگلی جانور انسانوں کی حفاظت کر رہا ہے۔ وہ اس راز کو سمجھنے کی کوشش کرتے مگر کوئی جواب نہ ملتا۔ عورت اب اپنے کاموں میں لگنے لگی تھی کیونکہ اسے معلوم تھا کہ کوئی اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ بچی بھی کھیلنے لگی تھی۔ چیتا دور بیٹھ کر ان سب کو دیکھتا رہا۔ یہ منظر سب کے لیے حیران تھا۔ ایک دن عورت کھانے کی سخت کمی محسوس ہوئی اور پریشان ہو گئی۔ چیتا کچھ دیر کے لیے جنگل کی طرف چلا گیا اور واپس آیا تو اس کے ساتھ کچھ کھانے کا سامان تھا۔ اس نے وہ چیزیں ان کے قریب رکھ دیں۔ عورت حیرت میں ڈوب گئی اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گیا۔ اب یہ سلسلہ چلنے لگا کہ چیتا کبھی کبھار ان کے لیے کچھ لے کر آتا۔ عورت ہر بار شکر ادا کرتی اور اس کے لیے دعا کرتی۔ گاؤں کے لوگ اب اس منظر کو دیکھ کر مزید حیران تھے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے۔ ایک دن کچھ لوگ پھر ہمت کر کے ان کے گھر کے قریب آئے مگر جیسے ہی چیتا سامنے آیا وہ فوراً بھاگ گیا۔ چیتا ان کے سامنے کھڑا ہو گیا جیسے وہ کسی قیمت پر ان کی حفاظت کرنے لگا ہو۔ عورت نے یہ منظر دیکھا اور اس کے دل میں سکون بھر گیا۔ بچی اپنی ماں کے ساتھ کھڑی۔ یہ حفاظت ان کی زندگی کی ایک مضبوط داستان تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ عورت کی حالت بہتر
बेहतर होने लगी और वो थोड़ा बहुत काम करने के काबिल हो गई। वो अब ख़ुद भी कुछ कमाने लगी। गाँव के लोग उनके करीब नहीं आते थे। बच्ची अब हंसती खेलती थी और उसके चेहरे पर खौफ की जगह खुशी। वो कभी कभी चीते को देखकर खुश, चीता भी खामोशी से उसे देखता रहता। ये एक अनोखा रिश्ता था। औरत इस मंज़र को देखकर मुस्करा देती। ये सुकून का लम्हा था। एक दिन गाँव के एक बुज़ुर्ग ने यह सब देखा और वो बहुत मुतासिर हुआ। उसने लोगों को समझाया कि यह औरत बेकसूर और उसे तकलीफ़ देना गलत है। लोगों ने दिलों में आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगे। उन्होंने अपनी गलती को महसूस किया। अब गाँव के कुछ लोग उनके लिए खाना और कपड़े लाने लगे, उनकी मदद करना चाहते थे। औरत ने सबको माफ़ करा दिया। चीता भी उनके साथ था। गाँव में अब एक उनकी कहानी फैल गई और लोग उसे एक मौजज़ा और करामत समझने लगे। बच्चे भी उसके साथ कहानी को सुनकर हैरान होते। चीता एक मिसाल बन गया। औरत अब एक बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजार रही थी। एक दिन चीता कुछ देर के लिए गायब हो गया। औरत को परेशानी होने लगी। बच्ची भी उसे ढूंढने लगी। कुछ बाद वापस आया। ये ज़ाहिर करता था कि उससे जुड़ चुकी थी। ये ख़ास रिश्ता था। वक्त गुजरता गया और ये तीनों एक ख़ानदान की तरह रहने लगे। औरत उसे अपने दिल से दुआ देती। बच्ची उसे अपना मुहाफ़िज़ समझती। गाँव के लोग अब उनकी इज़्ज़त करते। वो उन्हें मिसाल के तौर पर पेश करते थे। वक्त के साथ साथ औरत मज़ीद बूढ़ी हो गई, मगर उसके दिल में सुकून था। बच्ची अब बड़ी हो रही थी। चीता अब भी उनके साथ था। ये एक मजबूत रिश्ता था। एक दिन औरत ने बच्ची को नसीहत की कि हमेशा सब्र करना, किसी पर जुल्म नहीं करना। बच्ची ने वादा किया और चीता भी उनके साथ था। गाँव के लोग उनके पास आकर बैठते और उनकी बातें सुनते। ये औरत की एक मिसाल बन चुकी थी। बच्ची उसका फ़ख्र थी। चीता एक मुहाफ़िज़ था। ये तीनों एक कहानी थे, एक सबक था। वक्त गुजरता गया। औरत कमज़ोर होती गई। बच्ची उसका ख्याल रखने लगी। चीता भी उसके करीब रहता। ये मोहब्बत का मंजर था। औरत अक्सर आसमान की तरफ देखकर शुक्र अदा करती। ये ज़िंदगी एक इम्तिहान थी, उसने उसे जीत लिया। बच्ची अब एक समझदार लड़की बन चुकी थी। वो अपनी माँ की बातों पर अमल करती थी। गाँव वाले उसकी तारीफ़ करते। ये उसकी तरबियत का नतीजा था। चीता अब कमज़ोर होने लगा, मगर वो उनके साथ ही रहता। औरत उसका ख्याल रखती थी। ये मोहब्बत का बदला था। ये वफ़ादारी का जवाब था। ये एक खूबसूरत रिश्ता था। एक दिन चीता थका हुआ ज़मीन पर लेट गया। औरत उसके पास बैठी रही। बच्ची भी उसके करीब थी। ये लम्हा बहुत जज्बाती था। ये जुदाई का वक़्त था। ये खामोशी का दर्द था। चीता आहिस्ता आहिस्ता इस दुनिया से रुखसत हो गया। औरत की आंखों में आंसू। बच्ची भी रो पड़ी। ये एक बहुत बड़ा नुकसान था। औरत ने चीते को एहतराम के साथ दफन किया। गाँव के लोग भी वहाँ मौजूद थे। सब खामोश थे। ये एक अजीम रुखसती थी। औरत अपने चीते को याद करती थी, मगर उसके दिल में सुकून था। वो जानती थी कि उसने अपना फ़र्ज़ अदा किया। बच्ची भी उसे याद करती थी। गाँव के लोग इस कहानी को सुनाते और इसको एक मिसाल के तौर पर पेश करते। वो कहते कि जुल्म के ख़िलाफ़ सब्र और सच्चाई जीतती है। ये औरत एक अलामत बन गई थी। ये कहानी हमें सिखाती है कि अल्लाह किसी न किसी ज़रिए से मदद ज़रूर पहुंचाता है। मज़लूम के साथ हमेशा दिया जाता है। सब्र और हिम्मत कभी ज़ाया नहीं जाती। ये एक पैगाम है, ये एक उम्मीद है और ये एक सच है। दोस्तों, ये एक फ़र्ज़ी वीडियो थी जिसको देखने का बहुत शुक्रिया। कमेंट में अपनी राय का इज़हार कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकल्लाहु खैर।